बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाहौर में जो आज जुलूस निकला PTI का, जो निकल नहीं सका लेकिन एक हंगामा हुआ, उसके बारे में अगर हम मुख्तसर अर्ज़ करें तो वो यही था कि बाद सबा के एक थपेड़े की देर थी। यानी थोड़ा सा लाठी चार्ज, थोड़ा सा वो पानी वाली तोप का इस्तेमाल और कुछ शेलिंग और चंद चपेड़े, और PTI का पूरा इनकलाब हवा हो गया, गायब हो गया। जुलूस निकल ही नहीं सका। और इस बहस में हम नहीं पढ़ते कि ये जुलूस पर पाबंदी लगनी चाहिए थी या नहीं लगनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस कहती है कि उनके पास इतलात थी कि PTI के जुलूस में आज बंदूक वाले होंगे, वो कुछ लोगों को हिलाक करने का, कत्ल करने का मंसूबा बना रहे हैं ताकि मॉडल टाउन जैसे साने की एक शक्ल पेश की जा सके और ये इल्ज़ाम लगाया जा सके कि ये काम पंजाब गवर्नमेंट ने किया है। तो इसलिए पंजाब गवर्नमेंट ने इतला मिलते ही दफ़ा 144 के तहत पाबंदी लगा दी। और उसके बाद जो हुआ उसका ख़ुलासा ये है कि पूरे लाहौर के शहर में ये जो 3 दिन से शोर मचा रहे थे कि लाखों का मजमा होगा, हज़ारों का भी नहीं, लाखों का मजमा होगा। तो आपने देखा कि ज़मान पार्क और इसके इर्द गिर्द आस पास के माल रोड और धर्मपुरा वाली सड़क के अलावा पूरे लाहौर में ना तो कोई रैली निकली, ना कोई रेला निकला, ना कोई टोली निकली, ना कोई टोला निकला। सारे शहर में अमन अमान सुकून बिल्कुल। और ज़मान पार्क के बाहर भी जो हंगामा हुआ उसकी इब्तिदा खुद कारकुनों ने की, वो आप देख सकते हैं, आपने वीडियो देखी होगी। पुलिस ने सिर्फ रास्ते बंद किए थे, कंटेनर भी लगाए थे और दूसरी रुकावटें भी खड़ी की थी कि ज़मान पार्क की तरफ लोग ना आएँ। एक इस तरफ माल रोड की तरफ, दूसरा धर्मपुरे जाने वाली सड़क की तरफ। इस पर PTI के कारकुनों ने, जिनके पास डंडे भी थे और असला भी था और गुलेलें भी थी, पत्थर भी थे, और उन्हें ये अच्छी तरह पता है कि आजकल पुलिस को ये आर्डर है कि वो किसी भी मुजाहरे पर गोली नहीं चलाएंगे, पानी की तोप से, शेलिंग से, लाठी चार्ज से काम चलाएंगे। इसी क़ुव्वत का इस्तेमाल करके वो मजमे को मुंतशिर करेंगे, गोली वो नहीं चलाएंगे। चुनांचे PTI वाले ये समझते रहे कि चूँकि ये तो कुछ भी नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने पुलिस की गाड़ियों पर हमला कर दिया और डंडों से उनकी शीशे, उनकी लाइटें वगैरह तोड़ दी। जिसके बाद फिर पुलिस ने एक्शन शुरू किया और वो गाड़ियाँ जिनमें कुछ कारकुन बैठे थे और कुछ वैसे खाली खड़ी थी, उनके शीशे पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करके तोड़ दिए। उसके बाद फिर लाठीचार्ज हुआ, शेलिंग हुई, और चंद ही लम्हों के बाद, बहुत थोड़ी मुद्दत के बाद, ज़मान पार्क का जो फेस था वहाँ कोई आदमी भी मौजूद नहीं था, ना कोई मर्द कारकुन, ना कोई ख़वातीन कारकुन। हालांकि आज सुबह वहाँ का ख़वातीन ने ये अपनी वीडियोज़ बनाकर अपलोड करवाई थी और डंडे हाथ में लेकर के सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाजुए कातिल में। उसके बाद फिर वहाँ कुछ नज़र नहीं आया। जो कारकुन वहाँ थे कुछ गिरफ़्तार कर लिए गए, चंद एक थे, और कुछ वो अंदर खैमों की तरफ चले गए, और जो ज़्यादा तादाद उनकी थी वो ज़मान पार्क के पिछली दरवाज़े की तरफ चलेगी जहाँ धर्मपुरों को जाने वाली सड़क है। और फिर जो उसके बाद जो सारा दंगा फसाद हुआ है वही हुआ है। चंद टोलियाँ थी, दर्जन दर्जन अफराद की, 2-2, 3-3 दर्जन अफराद की, इससे ज़्यादा वहाँ कुछ नहीं था। उन्होंने आँख मिचौली खेली और खेलते रहे शाम तक, इसके अलावा कुछ नहीं हो सका। और PTI के एक कारकुन, ज़िम्मेदार कारकुन ने, जो वहाँ किसी इंतज़ामी ड्यूटी पर मामूर था, उसने कहा कि चूँकि पुलिस ने हर तरफ सड़कें बंद की हुई थी इसलिए कारकुनों की जुलूस नहीं आ सके। और उससे पूछा गया कि इस वक्त कितने कारकुन हैं, तो उसने कहा कि इस वक्त हमारे पास 500 कारकुन हैं। यानी कि 500 का हजूम था जो उस वक्त ज़मान पार्क के सामने मौजूद था। और यही वो हजूम था जिसमें से कुछ पकड़े गए, कुछ भाग गए और कुछ धर्मपुरे की तरफ चले गए, जो शाम तक वो ये आँख मुचौली खेलते रहे। इसके अलावा पूरे शहर से कोई जुलूस निकलने की खबर नहीं आई। एक होता है ना कि फ़िरोज़पुर से जुलूस निकला, जिसे मुजंग पर रोक लिया गया। एक जुलूस जनाब ये यतीम खाने की तरफ से निकला, उसे चुबुर्जी पर रोक दिया गया। एक जैन मंदिर की तरफ से निकला, उसे फ़लाँ जगह रोक दिया गया। एक जुलूस वहाँ निकला, एक जहाँ निकला। किसी जगह कोई भाटी लोहारी से लेकर लाहौर के जनूब तक और शमाल तक जितने भी एरियाज़ हैं, कहीं भी किसी भी इलाके से कोई जुलूस, कोई कुछ धरना बरामद नहीं हुआ। तो यही वो बात है जो हम कहते रहे कि PTI के पास स्ट्रीट फोर्स नहीं है, ये कभी भी मुकाबला नहीं कर सकती। इस तरह ये बात भी खुल गई कि इमरान खान को अब तक गिरफ़्तार क्यों नहीं किया जा सका। इसका मतलब ये है
کہ حکومت ابھی تک عمران خان کو گرفتار کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ آج کے بعد صورتحال مختلف ہو جائے وہ الگ بات ہے۔ اگر وہ گرفتار کرنے کا اس نے فیصلہ کیا ہوتا تو زمان پارک کو، جس طرح آج آپ نے دیکھا کہ آج تو وہاں کارکنوں کی تعداد معمول سے زیادہ تھی، معمول میں وہاں 250-300 لوگ ہوتے ہیں، آج 500 لوگ تھے، تو یہ 500 لوگ آدھے گھنٹے میں انہوں نے کلیئر کرا لیے اور آرام سے عمران خان کو پکڑ کر نکالا جا سکتا تھا۔ لیکن اس دوران یہ بھی ہوا کہ جب پولیس نے ایکشن شروع کیا اور شیلنگ شروع کی اور دھواں پھیلا اور عمران خان کو اندر بیٹھ کر یہ احساس ہوا کہ یہ مجھے تو گرفتار کر لیں گے، تو وہ جناب دوسری مرتبہ دیوار پھلانگ کر دوسرے پڑوس کے گھر میں گیا اور وہاں سے ایک اور جگہ اس نے رکھی ہوئی ہے، پی ٹی آئی کی کسی حامی کا مکان ہے، بلکہ ان کے رشتہ داروں کا ہی کوئی مکان ہے، وہاں جا کر چھپ گیا۔ اور جب 1 گھنٹے کے بعد صورتحال زمان پارک کے سامنے سے کلیئر ہو گئی تو پھر یہ واپس آیا اور پھر واپس آ کر اس نے وہاں سے قوم سے خطاب کیا اور کہا کہ یہ 1100 ارب کی چوری معاف کرا لی اور وہ ہو گیا اور ظلم ہو گیا، مقبوضہ کشمیر بن گیا اور پتہ نہیں فلسطین بن گیا اور کیا ہو گیا۔ صرف ان کے ایک کارکن کو چوٹ لگی ہے، اس کے سر پر ڈنڈا لگا اور باقی کسی کارکن کو اتنا اس طرح کا زخم نہیں آیا۔ اور لیکن ان کی فطرت دیکھیں، وہ جو عمران ریاض ہے جو ہر پروگرام میں جھوٹ بولتا ہے، اس نے اور اس کی کچھ ساتھیوں نے دوسرے یہ تصویریں اپلوڈ کی ٹویٹر پر، سوشل میڈیا پر، کہ 3 کارکن پی ٹی آئی کے زخمی ہیں، ان کے سروں سے خون بہہ رہا ہے، اور ان میں سے ایک کارکن جو تھا وہ 2019 کے واقعے کا زخمی تھا اور دوسرا کارکن جو تھا وہ اسی ایک کارکن کے دوسری اینگل سے لی گئی تصویر تھی، جس میں اس نے وہ کالا کرتا جس پہ لہو لگ گیا تھا وہ اتار دیا تھا اور نیچے سے وہ سفید کالا کرتا تھا یا واسکر تھی یا کیا تھی۔ تو یہ اس طرح کی جال سازی انہوں نے کی، لیکن امپیکٹ نہیں بن سکا اور سب دنیا کو یہ پتہ چل گیا۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ انہوں نے جو صبح پیمرا نے حکم جاری کیا تھا کہ ریلے کی کوریج نہیں دکھائی جا سکے گی، وہ فیصلہ غلط ثابت ہوا۔ اگر کوریج دکھانے کی اجازت ہوتی تو سب لوگ ٹی وی پر دیکھ لیتے، سارے چینل چلا رہے ہوتے کہ کس سڑک پر کتنے لوگ ہیں اور کیا ہنگامے کی کیفیت ہے، کیا ان کی اسٹرینتھ ہے، کیا انقلاب کی قوت ہے کیا۔ اسی طرح ناظرین، یہ ایک اور جھوٹ پکا دیا گیا ہے کہ عمران خان پاکستان کا مقبول ترین لیڈر ہے۔ زمینی حقائق اس کے مختلف ہیں، لیکن چونکہ پروپیگنڈے کا زور اتنا ہے کہ عمران خان کے کچھ ہمدرد ایسے بھی ہیں جو بظاہر خود کو غیر جانبدار ظاہر کرتے ہیں، مسلم لیگ کا حامی ظاہر کرتے ہیں، عمران خان کا مخالف ظاہر کرتے ہیں، لیکن ان کی ڈیوٹی یہی ہے کہ آپ نے عمران خان پر تنقید کرنی ہے، لیکن تنقید کے اندر پی ٹی آئی کا ایجنڈا پورا کرنا ہے۔ مثلاً وہ کہیں گے کہ نہیں یہ ایجیٹیشن کی سیاست ٹھیک نہیں ہے، عمران خان بالکل غلط سیاست کر رہا ہے، ماننا ٹھیک ہے، وہ بڑا مقبول ہے، اس کی بڑی پاپولیرٹی ہے اور وہ مقبول ترین ہے، تو ایک امپریشن کیا بنتا ہے؟ امپریشن یہ بنتا ہے کہ یہ آدمی عمران خان کا مخالف ہے، یہ بھی کہہ رہا ہے کہ عمران خان مقبول ترین ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مقبول ترین ہے۔ لیکن یہ چیزیں نہیں چلنے والی۔ اب ساری عوام کے تمام حلقوں کی توجہ ہے وہ الیکشن پر ہے، اور سب سوچ رہے ہیں کہ 30 اپریل کو الیکشن ہوں گے 2 صوبوں کے۔ الیکشن ہوتے ہیں نہیں ہوتے یہ ایک الگ بحث ہے، مجھے تو بہت ساری رکاوٹیں نظر آ رہی ہیں الیکشن میں، لیکن ان کو چھوڑیے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ الیکشن ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، ان سے پہلے بہت کچھ ہونا ہے۔ پرویز الہی نے اندر جانا ہے، اس کے سیکریٹری محمد خان بھٹی نے جو کچھ بتایا ہے وہ اداروں کی توقع سے زیادہ ہے۔ اداروں کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ گند کہاں تک سرایت کر گیا ہے۔ اس نے ججوں کے نام بھی لیے ہیں، ججوں کے بیٹوں کے نام بھی لیے ہیں، تفصیل بتائی ہے کہ کس کس جج کو کس کو کتنے کتنے پیسے جاتے رہے، اور یہ تک بتایا ہے کہ جو چھوٹی اسامیاں جن پر بھرتی ہوتی ہیں سینکڑوں کے حساب سے، ہزاروں کے حساب سے، وہاں بھی پرویز الہی ہر اسامی سے پیسے لیتا تھا۔ مثلا ایک کلرک کی اسامی اگر نکلی ہے تو کلرک کو بھی بھرتی ہونے کے لیے پرویز الہی کو 2-3 لاکھ روپے کی رقم دینا پڑتی تھی۔ کمائی انہوں نے اربوں کی ہے اور اسپین بھیجی ہے، اربوں ڈالر کے حساب سے انہوں نے لوٹ مار کی ہے۔ اور اب اگر پرویز الہی یہ سمجھتا ہے کہ ماضی کا لاڑ پیار اسے میسر ہے تو میں پی ٹی آئی میں شامل ہو کر بچ جاؤں گا، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ ناظرین، میں اس سے ضمن میں ایک اور بات میں کر دوں، یہ بڑی ضروری ہے، تو وہ یہ ہے کہ اگر عمران خان جیسا کہ سب سیاسی تجزیہ نگار، مخالف بھی اور حامی بھی یہ سمجھ رہے ہیں
اور اعتراف بھی کر رہے ہیں کہ عمران خان کا اب کوئی فیوچر نہیں ہے پاکستان میں، اس کا سیاسی کیریئر ختم ہو گیا ہے، اس کے ساتھ اب بہت برا ہونے والا ہے۔ اگر یہ بات سچ ہے تو پرویز الہی پھر اس ڈوبتی کشتی میں سوار کیوں ہوا؟ اس پر تفصیل سے بات بھی کی جا سکتی ہے، لیکن مختصر یہ ہے کہ جب پرویز الہی نے فیصلہ کیا تھا اس وقت فیض اور اس کا گینگ اور سپریم کورٹ کے 5 رکنی جو ہے وہ بینچ، اس کے جو سارا نیٹ ورک ہے وہ سارا پوری طرح فعال تھا، اور پرویز الہی کو اس نیٹ ورک کی طرف سے یہ بتایا گیا تھا کہ باجوہ کی ریٹائرمنٹ کے بعد فیض ہی نے آنا ہے۔ حالات ایسے، ایک اسکیم تھی چھوٹی سی، وہ اس دن اس زمانے میں نشر بھی ہوئی تھی اور ٹی وی چینل پر آئی تھی، میں سوشل میڈیا کی بات نہیں کر رہا، ٹی وی چینل پر آئی تھی کہ یہ تقرری جو شہباز شریف صاحب کریں گے، پی ٹی آئی اس کو سپریم کورٹ چیلنج کرے گی اور سپریم کورٹ پھر فیصلہ دے گی کہ کس کو آرمی چیف بننا، اور یوں فیض بن جائیں گے، یعنی جوڈیشل مارشل لا کے ایک نیکسٹ سٹیپ۔ لیکن پھر جو حالات بنے وہ لمبی کہانی ہے، آپ کو کچھ اندازہ ہے، وہ کچھ یاد کریں تو آپ کو یاد آ جائے گا کہ کس طرح پھر وہ یہ چیزیں ساری چیزیں ناکام ہوئی۔ تو اس وقت تک پرویز الہی پی ٹی آئی کو اپنی پارٹی کو ضم کرنے کا اعلان کر چکا تھا۔ اب پی ٹی آئی پرویز الہی کے پاس اور کوئی رستہ ہی نہیں ہے، کم سے کم اسے یہ آسرا ہے کہ اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو پی ٹی آئی کی طرف سے ایک میرے لیے آواز احتجاج بلند کی جائے گی، حالانکہ نہیں کی جائے گی جو اس کے ساتھ ہونا، اور جنرل فیض کے ساتھ جو ہونا ہے وہ تو اور بھی معاملہ ڈراؤنا بھی ہے، اور صرف ڈراؤنا نہیں ہے بلکہ بہت لمبا ہے، اس کی لپیٹ میں کئی لوگ آنے والے ہیں۔ آج آپ نے دیکھا کہ عمران خان کے ذریعے اس نے کیا میسج ٹی وی پر چلوایا، اس نے یہ میسج چلایا کہ مریم نواز کا سارا الزام مجھ پر ہے، میں تو ایک بے اختیار صرف میجر جنرل تھا، جبکہ فوج میں تو سارا اختیار آرمی چیف کے پاس ہوتا ہے۔ یعنی وہ اپنی سازشوں کا مدعا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ پر ڈال رہا ہے، لیکن اب یہ مدعا ڈالے یا نہ ڈالے، ثاقب نثار اور جنرل فیض حمید، ان کے بارے میں جو کھاتے کھلے ہیں یہ بہت دور تک جائیں گے۔ ان پر کسی اگلی نشست میں بات ہوگی۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔